السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں ہم ائمہ کی سیرت کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو ترتیب ہوگی، سب سے پہلے کون دنیا میں آیا یعنی کون پیدا ہوا، اسی اعتبار سے ترتیب ہوگی۔ یہ مقام، فضیلت اور اس کے اعتبار سے کہ کون بڑا ہے اس کی سب سے پہلے بات ہو، ایسا نہیں۔ جو سب سے پہلے پیدا ہوا، دنیا میں آیا، اس کی بات پہلے بات کریں گے، اور اس کے بعد جو آیا اس کی بات، پھر اس کے بعد جو آیا، اور سب سے اخیر میں جو آئے پھر ان کی بات سب سے اخیر میں ہو۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 69 یا 68 سال آپ کہہ لیں، اتنے سال کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور سب سے پہلے ان جو 10 لوگوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان 10 لوگوں میں سب سے پہلے یہی دنیا میں آئے، اس لیے ہم انہی سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ کل کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ ابتدائی باتیں رکھی تھی۔ حدیث کیا ہے، حدیث کیسے لکھی گئی، اس کو کیسے مرتب کیا گیا، ترتیب کیسے دی گئی، علماء نے کتنی محنتیں کی، کیا طریقے اختیار کیے، اور یہاں سے وہاں جو انہوں نے سفر کیا وہ کس مقصد کے تحت سفر کیا، مختلف باتیں کل کی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ہم سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے۔ ایک کتاب ہے ہمارے سامنے جو اردو میں ہے، یہ کتاب انشاءاللہ جلد ہی، بہت جلد رومن نوٹس کے ساتھ آپ سب کو مل جائے گی۔ یہ کتاب ہے، کتاب تو ویسے بڑی ہے، لیکن اس کتاب کے پیج نمبر 37 سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کتاب کے اندر چاروں امام کے تعلق سے، ان کی بایوگرافی، ان کی سیرت، ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں۔ تو ہم آغاز کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں 4 اماموں میں سے ایک ہیں، اور سب سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ یہ کہاں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے، جو عراق کا ایک شہر ہے، اور تاریخ پیدائش، تاریخ تو نہیں، ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن سال تھا 80 ہجری۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا خاندان کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کا نام جو ہے نعمان ہے، آپ کا نام نعمان ہے، اور کنیت جو ہے ابو حنیفہ۔ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک باپ جو ہے یا ایک ماں اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے ساتھ جو ہے امی یا ابو جوڑ لے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، تو آپ اپنی کنیت لکھتے تھے ابو القاسم، ابو القاسم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی حفصہ، تو وہ ابو حفص لکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی جو ہے کوئی خاتون ہے، وہ اپنے کسی بیٹے کے ساتھ، جیسے عبداللہ ان کے بیٹے کا نام ہے تو وہ ام عبداللہ لکھے، کسی کی بیٹی ہے فاطمہ تو ام فاطمہ لکھے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو نام ہے وہ تو نعمان ہے، لیکن کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہیں۔ آپ کا جو نسب ہے، خاندان نعمان بن ثابت بن زوطا بن ماہ، یہ جو ہے ترتیب ہے۔ اور ان کے پوتے نے جو بتایا ہے کہ ان کا خاندان کیا ہے، تو ان کے ایک پوتے تھے، ان کا نام اسماعیل تھا، ان کے بیٹے حماد کے بیٹے تھے، تو اسماعیل بن حماد بن نعمان، یہ نعمان جو ہیں یہی ابو حنیفہ ہے۔ تو اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان، یہ مختلف لوگوں نے جو ہے ان کا جو ہے ان کے خاندان کے تعلق سے مختلف ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو تفصیل آپ کے سامنے دکھ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ کون کہاں تھا، یعنی زوطا یا جو ہے کس کی طرف نسبت ہے، کہاں کے تھے، اور جو ہے کون مسلمان ہوا۔ تو علامہ شبلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے خاندان کے جو ایک ہیں زوطا جو ہیں وہ اسلام لائے ہوں گے، تو ان کا نام نعمان رکھا گیا۔ وہ ان کے زیادہ گویا کی پردادا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دادا کہہ لیجیے، دادا جو ہے مسلمان ہوئے تھے، تو ان کا نام چینج کر کے نعمان رکھا گیا۔
نعمان رکھا گیا، اور دادا کے نام پر ہی امام ابو حنیفہ کا نام بھی نعمان رکھا گیا تھا، دادا کے نام پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام بھی جو ہے نعمان رکھا گیا تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پردادا جو ہے وہ جب چھوٹے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پردادا اور ان کے اولاد کے حق میں دعا کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے۔ تو یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام، ان کا خاندان اور ان کے دادا اور باپ وغیرہ کا نام اور نسبت اور خاندان۔ جیسا کہ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں پیدا ہوئے، جو عراق کا شہر ہے۔ تو کوفہ جو یہ شہر تھا نا، اس زمانے میں تاریخی اور علمی دونوں اعتبار سے بڑا اہم شہر تھا، دونوں اعتبار سے بڑا اہم شہر تھا۔ اور اس شہر کی بنیاد جو رکھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا 17 ہجری میں اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور اس کے آس پاس جو ہے عرب کے بہترین لوگوں کو، فصحا یعنی جو عربی زبان میں ماہر تھے، ان کو بسایا گیا۔ خاص طور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا کہ وہاں جا کر کے وہ تعلیمی جو ہے انتظام سنبھالیں، اور تعلیم وہاں جو ہے تعلیم کے تعلق سے کچھ بہتری کا کام کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں پر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آخری دور تک، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور تک کوفہ میں لوگوں کو قرآن کا درس دیا، دین کی تعلیم دی، اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ کوفہ کے اندر جو ہے علم کا شہرہ ہوا، بڑے بڑے محدثین اس کے اندر پیدا ہوئے۔ تقریباً 4000 محدثین اور علماء کوفہ شہر کے اندر پیدا ہوئے، کوفہ شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا تھا، یعنی کیپٹل بنایا تھا، مدینہ کو چھوڑ کر کے کوفہ میں جب وہ چلے گئے تھے، جب خلیفہ بنے، تو وہاں کا جب علمی ماحول دیکھا تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس شہر میں پیدا ہوئے وہ علمی اعتبار سے بڑا اہم شہر تھا، اور جو ہے وہاں پر کثیر تعداد میں علماء موجود تھے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ کیا وہ تابعین ہیں؟ تابعین میں سے ہیں۔ 80 ہجری تک جو ہے صحابہ موجود تھے۔ میں نے کل کہا تھا کہ کتنی ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا؟ کون سی ہجری میں؟ بیچ بیچ میں کچھ سوالات کرتا رہوں گا۔ آخری صحابی کا کس سال میں انتقال ہوا؟ تابعی کا نہیں ہے، 181 ہجری میں تابعی کا انتقال، آخری صحابی کا 110 ہجری میں انتقال ہوا۔ جی 110 جنہوں نے جواب دیا انہوں نے صحیح جواب دیا، بارک اللہ فیکم۔ تو 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا۔ تو صحابہ موجود تھے، لیکن کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات ان سے ہوئی؟ ان میں سے کسی ایک سے ہوئی؟ یہ کتاب جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تھی، اور یہ بات خطیب بغدادی وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی بھی صحابی سے ملاقات کی، اور اس بات کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جو خطیب بغدادی سے پہلے کے۔ خطیب بغدادی 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، دارقطنی رحمہ اللہ 385 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو امام دارقطنی پہلے آئے تھے، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی سے کوئی حدیث کوئی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سنا، نہ سنا ہے اور نہ ہی دیکھا ہے، نہ سنا ہے نہ ہی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں رہ رہے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ چھوڑ کر کے کبھی باہر نہیں گئے، کوفہ سے باہر نہیں گئے۔ تو اور اس وقت جب یہ پیدا ہوئے اس وقت تک کوفہ میں کوئی بھی صحابی باقی نہیں بچے تھے، کوئی بھی صحابی باقی نہیں بچے تھے۔ تو یہ کہنا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی درست نہیں ہے،
بعض علماء نے اتفاق ذکر کیا کہ ملاقات ہوئی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. یا یہ کہنا کہ جو ہے بعض اور صحابی سے ملاقات، بعض لوگ 6-7 صحابہ کا نام بتاتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، درست بات نہیں ہے. میں نے وجہ ذکر کیا، دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہ حضرت انس بن مالک کو سنا ہے نہ ہی دیکھا ہے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ کوفہ میں تمام صحابہ سن 80 ہجری تک کوئی بھی صحابی موجود نہیں تھے. اور ایک بات یہ کہ کوفہ سے باہر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گئے ہی نہیں، تو پھر کسی اور صحابی سے ملاقات ہونے کا چانس ہی نہیں بنتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں سے نہیں ہے بلکہ تبع تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور تاریخی، سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے کیسا جو ہے دور تھا؟ تو دیکھیں یہ دور بنو امیہ کا دور تھا. آپ جانتے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں جب دستبردار ہوئے، بلکہ 41 ہجری کے شروع میں، تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 41 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک. اور 41 ہجری سے ہی بنو امیہ کے دور کا آغاز ہوا. اس کے بعد جو ہے یزید بن معاویہ، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا تو ولید بن عبد الملک، مروان اور دیگر جو ہے لوگ، بنو امیہ کا دور چلتا رہا 41 ہجری سے لے کر کے 130 ہجری تک، لگ بھگ 130 ہجری تک، یعنی 90 سال کا یہ دور رہا. 90 سال کا یہ دور رہا. اور یہ دور تاریخی اعتبار سے بڑا بہترین دور تھا. یہ دور سیاسی اعتبار سے بھی بڑا اہم دور تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیں 64 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب خلیفہ بنے اور ان کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ اور آگے بڑھا، 64 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر اسلامی حکومت تھی. تو تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم دور تھا، سیاسی اعتبار سے بھی بڑا اہم دور تھا، اور معاشرتی یعنی زندگی گزارنے کے حساب سے بھی بڑا اہم دور تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس دور میں پیدا ہوئے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو پیدا ہوئے تو وہ دکھنے میں کیسے تھے، کس طریقے کا حلیہ تھا، کیا چیزیں تھی؟ تو خطیب بغدادی نے ابو نعیم اصفہانی سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے خوشرو، یعنی دکھنے میں اچھے، حلیم الطبع یعنی جو مطلب فطری اعتبار سے بڑے جو ہے صبر والے تھے، بڑے برداشت کرنے والے تھے، اچھا لباس پہنتے تھے، اور جو ہے بات اچھی طریقے سے کرتے تھے، مجلس میں رہتے تھے تو مطلب ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہتے تھے، نہایت ہی جو ہے کریم، بہتر اور اچھے انسان تھے، خوشبو پسند کرنے والے تھے، اور اپنے ساتھیوں کے بڑے ہمدرد تھے. ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف، وہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کا قد درمیانہ، یعنی درمیانے قد کے تھے، نہ چھوٹے تھے نہ بڑے تھے، رنگ جو ہے گندمی یعنی گیہوں کے کلر کا، گفتگو نہایت ہی میٹھی، آواز بڑی پیاری، اور بڑے قادر الکلام تھے. دیکھنے والا رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. نہایت عمدہ لباس پہنتے تھے اور عمدہ عطر کا استعمال بڑی کثرت اور اہتمام سے کیا کرتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ حلیہ بیان کیا گیا ہے. ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. جو خرچ کرتے تھے تو کبھی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے، اتنی ہی مقدار میں مسکینوں، غریبوں، فقیروں اور ضرورت مندوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو ہے ان کی زندگی مطلب کھانا پینا کیسے چلتا تھا، معاشی یعنی جو ہے مال وغیرہ، پیسہ وغیرہ کہاں سے آتا تھا، معاشی سرگرمیاں کیا تھی ان کی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ریشم کی تجارت کرتے تھے. قیس بن ربیع بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب مشائخ یعنی دوسرے بڑے بڑے شیخ اور محدثین سے پیسہ لیتے تھے. وہ پیسہ لے کر بغداد سے سامان تجارت خریدتے. بغداد بھی عراق کا ایک شہر ہے، تو کوفہ میں رہتے تھے، وہاں کے شیخ اور محدثین سے پیسہ لیتے اور بغداد سے سامان خریدتے اور کوفہ کی مارکیٹ میں لا کر کے اسے بیچ دیتے تھے. اور ایسے ہر سال کرتے تھے. اور جو ہے سال مطلب ایک سال کے بعد دوسرا سال جو منافع ہوتا اسے اپنے پاس جمع کر کے رکھتے، اور اس منافع سے محدثین کے کھانے پینے، لباس وغیرہ کی جو ضروریات ہوتی تھی وہ جو ہے مہیا کرتے تھے، وہ لے کر کے آتے. پھر بھی جو پیسے بچ جاتے تھے وہ پیسے ان محدثین کے اور جن کے پیسے لے کر کے تجارت کر رہے تھے ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. میرا شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ مال اپنے پیسے سے نہیں بلکہ تمہارے ہی مال کا تمہیں فائدہ دیا ہے،
یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ذریعہ بنا دیا کہ میں تم سے پیسے لیتا ہوں، مارکیٹ سے سامان لیتا ہوں، دوسری مارکیٹ میں لا کر کے بیچتا ہوں، منافع ہو جاتا ہے، میری بھی زندگی چل جاتی ہے، تمہاری بھی زندگی چل جاتی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک واقعہ دیکھیں۔ حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں، جو تجارت میں ان کے پارٹنر تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پارٹنر تھے، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہیں یعنی حفص بن عبد الرحمن کو ریشم کا سامان دے کر عراق کے بعد شہروں کی طرف روانہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھی یعنی حفص کو کافی مقدار میں کپڑا دے کر بھیجا اور انہیں بتا دیا کہ فلاں فلاں کپڑے میں داغ ہے، فلاں فلاں کپڑا داغی ہے، جب آپ اسے فروخت کریں تو خریدار کو وہ عیب بتا دیں۔ حفص رحمہ اللہ نے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ گئے، تمام سامان بیچ دیا، لیکن جو لوگ خریدنے والے تھے ان کو کپڑے کے داغ کے جو عیب تھا وہ بتانا بھول گئے۔ بعد میں بڑی کوشش کی کہ ان خریداروں کے نام معلوم ہو جائیں جنہوں نے وہ خراب کپڑا خریدا ہے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کو علم نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ان کو پوری بات بتائی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، اور جتنا بھی منافع آیا تھا وہ تمام کا تمام منافع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایسے کئی ایک واقعات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کو آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو تجارت کی بات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پڑھائی مطلب کیا حاصل کی، کیسے حاصل کی، کیا انہوں نے پڑھا؟ تو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، جو اسکول وغیرہ میں یا مدرسے میں جو تعلیم اس دور کے حساب سے تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لیا اور اس کے بعد تجارت کی طرف لگ گئے، تجارت کی طرف لگ گئے، یعنی بہت زیادہ پڑھائی شروع میں نہیں کی، اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کپڑے کا کاروبار کرنے لگے، اور بعد میں الگ سے جو ہے محدثین سے پیسے لے کر کے کپڑے کا کاروبار، ریشم کا کاروبار کرتے تھے، جیسا کہ بتایا گیا۔ ایک دن کاروباری سلسلے میں یعنی کاروبار کے سلسلے میں بازار یعنی بزنس کے سلسلے میں بازار جا رہے تھے، مارکیٹ جا رہے تھے، کہ راستے میں کوفہ کے بہت بڑے اور مشہور امام شعبی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، امام شعبی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چہرے پر ذہانت یعنی دماغ، مائنڈڈ، یہ بچہ مائنڈڈ ہے، اور سعادت یعنی نیک بختی کے آثار نمایاں دیکھے، یعنی انہوں نے چہرہ مہرہ دیکھ کر کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہچان لیا کہ یہ بندہ بڑا ذہین ہے، یہ بچہ بڑا ذہین ہے، بڑا نیک بخت ہے۔ تو پوچھا کہاں جا رہے؟ بچے سے، یعنی امام ابو حنیفہ بہت بڑے نہیں تھے عمر کے اعتبار سے، تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا بازار جا رہا ہوں۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے پوچھا علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو، علماء کی مجلس میں نہیں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جاتا ہوں۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ میں تمہارے چہرے پر علم و فضل کے نہایت ہی ظاہر آثار دیکھ رہا ہوں، یعنی انہوں نے ابھارا کہ تمہیں تو علم حاصل کرنا چاہیے، تم پڑھ سکتے ہو، آرام سے پڑھ سکتے ہو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب یہ بات ان کی زبان سے، اور اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا امام جو یہ بات کہہ رہا ہے، چنانچہ دوبارہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے تعلیم کی طرف وہ متوجہ ہو گئے۔ اب جب تعلیم حاصل کرنا شروع کیا تو کن کن لوگوں سے تعلیم حاصل کیا، کہاں کا علم حاصل کیا؟ تو دیکھیں، میں نے کہا کوفہ سے باہر نہیں، کوفہ پہلے ہی تعلیمی اور تاریخی ہر اعتبار سے بڑا اہم شہر تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوفہ میں صحابہ کرام، یہاں لکھا ہوا وہ غلط ہے، تابعین میں سے جو حضرات تھے، کوفہ میں کوئی بھی اس وقت تک صحابی موجود نہیں تھا، تابعین میں سے جو حضرات حدیث میں اور دیگر علم میں ماہر تھے، ان سب کے سامنے گئے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تابعین میں سے ان کے جو اساتذہ ہیں، عطا بن رباح، عاصم بن ابی النجود، علقمہ بن مرثد، حماد بن ابو سلیمان، اور کئی ایک نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اور دیگر اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے علم حاصل کر لیا تو علم کو جو ہے پھیلانا شروع کیا۔ اب جب انہوں نے تعلیم دینا شروع کیا، ٹیچر بن گئے، مدرس بن گئے، تو اب جو ہے ان سے علم حاصل کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ تو ان کے شاگردوں کی جماعت کیا ہے؟ آپ کے شاگرد تلامذہ کی تعداد و شمار سے باہر، یعنی کتنے شاگرد تھے کوئی گنتی نہیں۔ لیکن تین مشہور شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، جن کا تذکرہ پھر آگے بھی آئے گا، امام قاضی ابو یوسف، نام سنے ہیں سب لوگ، اکثر لوگ جانتے ہیں، امام محمد، امام ظفر،
یہ تین آپ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے استاد سے علم حاصل کیا اور پھر اسی راستے پر لگ گئے، یعنی انہوں نے بھی علم حاصل کیا اور بہت سے لوگوں کو علم سکھایا، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اور ہیں جن کا نام یہاں پر موجود ہے، یہ اس کتاب میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تین مشہور شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہی دسترس، مطلب جب کسی حدیث سے مسئلہ نکالتے تھے، کسی چیز سے مسئلہ نکالتے تھے، کیسے اس کو ثابت کرتے تھے، اس میں ان کا اونچا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو اجتہاد، استنباط مسائل اور استخراج فروعات، یعنی مسائل کل ملا کر کے مطلب یہ ہے کہ مسائل نکالنے میں، مسائل کا استخراج کرنے میں، حدیث سے مسئلہ کیسے نکالا جائے، اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت آپ کو دی تھی، اور ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے انہوں نے جو ہے احادیث سے مسئلہ نکالا، احادیث سے مسئلہ نکالا۔ اچھا، اس حوالے سے صرف ایک بات یہاں پر ذکر کروں گا۔ ایک روز امام مالک رحمہ اللہ، جو ان کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو ایک روز امام مالک رحمہ اللہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے۔ یہ واقعہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا، بہرحال میں واقعہ آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ ایک روز امام مالک رحمہ اللہ چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے پاس آئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا جو ابھی آیا تھا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ نعمان بن ثابت تھے، یعنی ابو حنیفہ تھے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس کھمبے کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے، یعنی سونے کا کھمبا یہ، تو اسے ثابت کرنے کے لیے ایسی دلیلیں دے گا کہ سامنے والے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہے گا، کوئی چارہ نہیں۔ وہ سامنے والے کے، یعنی امام ابو حنیفہ کے دلیل سے وہ جو مرعوب ہو جائے گا، یعنی وہ اس بات کو ایکسپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا کہ ہاں یہ کھمبا واقعی سونے کا، ایسی دلیلیں اور ایسی جو ہے باتیں، ایسے ثبوت وہ پیش کریں گے۔ یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہی معاملے میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ اچھا، ان کے تعلق سے ان کے اپنے زمانے کے لوگوں نے کیا باتیں کہی ہیں، کس طرح کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں معاصرین کے، یعنی ان کے زمانے میں جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا۔ شداد بن حکیم کہتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں دیکھا۔ مکی بن ابراہیم نے امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وکیع فرماتے، میں کسی عالم سے نہیں ملا جو ابو حنیفہ سے زیادہ فقیہ ہو۔ نظر بن شمیل کہتے ہیں، لوگ فقہ کے علم سے بے خبر تھے، ابو حنیفہ نے آ کر کے انہیں بیدار کیا، یعنی لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی ایک علم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جسے علم فقہ میں مہارت حاصل کرنا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کو نہ چھوڑے۔ محمد بن سعد الوفی فرماتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو کہتے ہوئے سنا، ابو حنیفہ حدیث میں ثقہ تھے، وہ صرف وہی حدیثیں بیان کرتے جو انہیں حفظ ہوتی، وہ ایسی حدیث بیان کرنے سے اجتناب کرتے جو انہیں حفظ نہ ہوتی تھی۔ بہرحال بہت سارے علماء کی باتیں یہاں پر موجود ہیں کہ، اور تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اونچا مقام ہے۔ آگے بڑھیں گے تو آگے جو ہے ایک ٹائٹل ہے، ایک عنوان ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا؟ تو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ وہی ہے، وہی تھا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے، جس پر صحابہ تھے، جس پر تابعین تھے، اور اصولوں کے تعلق سے وہ جو ہے کمپرومائز نہیں کرتے، توحید کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں۔ اچھا، جو باتیں بعد میں آپ کو سننے کو ملتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا، امام، ضروری نہیں کہ وہ ساری باتیں سچ ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف وہ بات جوڑ دی، ان کے تعلق سے وہ بات کہہ دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال اپنی ذات میں، اپنے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جہاں تک بات ہے، وہ عقیدے کے باب میں سلف صالحین، منہج سلف پر وہ قائم تھے، اور اس حوالے سے آپ دیکھیں، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا درست نہیں ہے، اور قرآن کی آیت تلاوت کرتے تھے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ساتھ ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ یہ بات نہایت ہی ناپسندیدہ ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں فلاں کے واسطے سے یا انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ سوال کرنا، اس طریقے سے سوال کرنا غلط ہے۔ تقدیر کے بارے میں دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے،
قلم نے کہا میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز سب کی سب لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا، اور اس حوالے سے کئی ایک اور باتیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیدے کے معاملے میں سلف صالحین کے، صحابہ کے اور تابعین کے عقیدے پر تھے، جو عقیدہ ان کا تھا وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی تھا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کا فقہی مسلک کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فقہی مسلک کیا تھا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کی تعریف، فقہ کی پہلے تعریف کیا ہوتی ہے؟ فقہ کی تعریف مختلف زمانے میں مختلف الفاظ میں کی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کی تعریف کی ہے الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیہا، کہ فقہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز سے جڑی ہوئی ہر چیز کو اچھے سے ذمہ داری کے ساتھ سمجھنے کا نام فقہ ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز، جیسے یہ ریموٹ ہے، یہ ریموٹ ہے، اب اس کی تمام تر چیزوں کو صحیح سے سمجھنا، آگے پیچھے دائیں بائیں نقصان فائدہ سب کچھ سمجھنا، جب انسان پوری طریقے سے سمجھ جائے تو گویا کہ اسے فقہ حاصل ہو گئی اس ریموٹ کے تعلق سے۔ یہ پانی کی بوتل ہے، اس سے اس تعلق سے کیا ہے، کس کمپنی کی ہے، اس کے اندر کیا یوز ہوا ہے، کیا نہیں یوز ہوا ہے، اس کی تمام تر چیزوں کو، باریکیوں کو سمجھ لینا، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو علم کی دنیا میں جو فقہ ہے، اس فقہ کو فقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث کو سامنے رکھ کر کے ایک ٹاپک کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے ان تمام احادیث کا خلاصہ کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، وہ حدیثیں بتانا کیا چاہتی ہیں، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے، کیا مسئلہ نکل کے آ رہا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا اور کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جو نکل کر کے سامنے آتی ہیں تو ان کو فقہ کہا جاتا ہے، یعنی سمجھ، یہ سمجھ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن و سنت کی کیا حیثیت تھی؟ قرآن و سنت مطلب کو کس قرآن اور حدیث کو کس نظر سے وہ دیکھتے تھے؟ تو شیخ محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں، یعنی ایک حوالہ دیا ہوا، بہرحال کہتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے اے لوگو، دین کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہنے سے بچو۔ آج دیکھیں دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ امام اعظم کہتے ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ امام اعظم نہیں کہنا چاہیے، امام اعظم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا کوئی امام نہیں۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں، جو ان کے مسلک کو اختیار کرنے والے ہیں، وہ بھی اپنے آپ میں غلط چیز ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا کہنا تھا، ان کے ماننے والوں نے کیا طریقہ اختیار کر لیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اے لوگو، اللہ کے دین میں اپنی رائے سے، اپنی طرف سے کچھ کہنے سے بچو، اور اتباع کا دامن تھامے، یعنی فالو کرو، کس کو؟ قرآن و حدیث کو۔ اس لیے کہ جو شخص دین سے خارج ہوا وہ گمراہ ہو گیا، یعنی جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول بھی بڑا مشہور ہے کہ اگر میرا قول، میری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو، تو قرآن اور حدیث کو لے لو اور میری بات کو، میرے قول کو دیوار پر مار دو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، جبکہ آج ان کے ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ حدیث بھی سامنے ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی عمل ہے جو انہوں نے سمجھا، کسی بھی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، انسان اپنے آپ میں غلط ہو سکتا ہے، صحابہ سے بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئی، انبیاء صرف معصوم تھے، بقیہ انسان معصوم نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے چلو مان لیا غلطی ہو گئی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا عمل، میری بات غلط ہو تو قرآن و حدیث کی بات کو لو، میری بات کو چھوڑ دو۔ لیکن ماننے والے کیا کہتے ہیں؟ حدیث موجود ہے لیکن حدیث کو نہیں سمجھتے، امام نے کیا عمل کیا، امام نے کیا کہا اس کو لیں گے، یہ غلط بات ہے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ نہ ماننے کی ایک دلیل ہے۔ ایسے ہی اعلام الموقعین میں ایک قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جسے میری دلیل کا علم نہ ہو، یعنی میں نے کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا ہے، اس کے لیے میرے قول، میری بات کے ساتھ فتویٰ دینا حرام ہے، میری بات کے ساتھ فتویٰ دینا حرام ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بات، کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ہماری بات کے مطابق عمل کرے جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے اپنی بات جو کہی ہے وہ کہاں سے کہی ہے، کہاں سے مسئلہ ہم نے نکالا تھا۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی موقع پر اس کا اعتراف کیا ہے کہ میری بات غلط ہو، میری بات ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث کی بات کو لے لینا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل جو ہیں وہ عام حالات میں آپ دیکھیں گے تو قرآن و حدیث
کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف۔ مطلب اکثر مسائل آپ دیکھیں گے کہیں یہاں ہے کہیں وہاں ہے، یا ان کے ماننے والوں نے نسبت کر دیا، واللہ اعلم، یہ تو قیامت کے روز پتہ چلے گا کس نے کتنی چیٹنگ کی، کس نے کیا کیا، یہ واللہ اعلم۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ قیاس زیادہ کرتے تھے، قیاس کہہ لیجیے یا یہ کہہ لیجیے کہ رائے زیادہ دیتے تھے، یعنی یہ تمام حدیث ہے، اب ان سے میری رائے کیا ہے، ان کے تعلق سے میری رائے کیا ہے، اپنا اوپینین دینا، اپنی بات رکھنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قیاس کی صورت میں مطلب قیاس لگانے کے معاملے میں بڑے حریص تھے، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کے بجائے قیاس اور رائے میں زیادہ نام پایا۔ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محدث نہیں تھے، کل بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ محدث نہیں تھے، فقیہ تھے، فقیہ تھے، اور حدیث مطلب حدیث کا علم تھا ان کو، لیکن کمپلیٹ علم کہ حدیث کی باریکیوں کا، جرح و تعدیل کا اور دیگر، یہ کمپلیٹ علم نہیں تھا، محدث نہیں تھے وہ، جیسے امام مالک تھے، جیسے امام احمد بن حنبل تھے، جیسے امام بخاری تھے، ویسے وہ نہیں تھے۔ اور اسی لیے قیاس اور رائے کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، تو اس کے اندر جو ہے ان کا نام ہوا، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے پیچھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کئی ایک عالم نے کہا میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ فقیہ انسان نہیں دیکھا، تو قیاس اور رائے کا سہارا لیتے تھے، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس میدان میں ان کی شہرت ہو گئی، اور حدیث پر زیادہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ محدثین کی صف سے باہر ہو گئے اور وہ محدث نہیں کہلائے۔ پیچھے عقیدے کی بات آئی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اس تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو نیک لوگوں کے قبرستان میں گیا، وہ بندہ گیا اور سلام جب اس نے کیا، قبرستان میں جو سلام جا کر کے سلام جو السلام علیکم یا اہل دیار جو دعا ہے، وہ دعا کرنے کے بعد قبر والوں سے وہ بندہ کہتا ہے اے قبر والو، میں تم سے صرف دعا کا سوال کرتا ہوں، کیا تم کو معلوم ہے یا تم اس سے بے خبر ہو؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنا تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے کوئی جواب دیا ہے، یعنی قبر والوں نے کوئی جواب دیا؟ تو اس شخص نے کہا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا دوری ہو تمہارے لیے، تم خاک آلود ہو تمہارے ہاتھ، کیا تم ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہو جو نہ جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی چیز کے مالک ہیں، نہ سنتے ہیں؟ پھر سورہ فاتر کی آیت پڑھی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، کہ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں کے اندر موجود ہیں، جو قبروں کے اندر موجود ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کسی حدیث سے مسئلہ جو نکالتے تھے، جو مسئلہ سامنے لاتے تھے، وہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس حوالے سے تین طریقے یا تین شرطیں کہہ لیجئے، تین شرطیں کہہ لیجئے۔ نمبر ایک، راوی کا عمل یا اس کا فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف نہ ہو، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، جس مسئلے کا واقع ہونا کثرت سے ہو اور اس کے متعلق حدیث نہ ہو، اگر ہو تو خبر واحد ہو تو احناف اس کو قبول نہیں کرتے۔ خبر واحد اصول حدیث مصطلح جب آپ پڑھیں گے تو وہاں خبر واحد یعنی کسی حدیث کو کسی ایک صحابی نے ہی بیان کیا، اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ احناف کے ہاں یہ حجت نہیں ہے، احناف کے ہاں یہ حجت نہیں ہے، اس کو حجت نہیں مانتے، اور اسی وجہ سے وہ رفع الیدین والی حدیث کو کہتے ہیں کہ نہیں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جبکہ رفع الیدین والی حدیث خبر واحد نہیں ہے، مختلف طریقوں سے اور مختلف سندوں سے وہ ثابت ہے۔ تیسری چیز، قیاس اور اصول شرعیہ یعنی شریعت کی بنیادی چیزوں کے خلاف وہ حدیث نہ ہو، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ ان کا یعنی کیا کہہ رہے، قیاس اور شریعت کے اصول کے خلاف حدیث نہ ہو، یعنی حدیث سے یہ مسئلہ نکالنا ہے، لیکن حدیث سے مسئلہ نکالنے کے لیے کیا شرط لگا رہے ہیں کہ وہ قیاس کے خلاف نہ ہو، جبکہ یہ خود اپنے آپ میں ایک غلط چیز، اپنے آپ میں ایک غلط چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب میں نے یہاں ذکر کر دیا جو اگلا ٹائٹل ہے یہاں فقہ حنفی کا امتیاز، تو یہاں پر جو اگلا ٹائٹل ہے یہ میں نے ذکر کر دیا ہے پیچھے کہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسی پر توجہ دی، زیادہ اسی پر توجہ دی، اسی لیے فقہ کی دنیا میں ان کا نام ہو گیا، اور اس حوالے سے یہاں پر تفصیل لکھی ہوئی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو بیان کر دیا، سنا دیا ہے۔ اچھا، اب جو فقہ حنفی ہے اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے، تو اس حوالے سے بھی بات پیچھے ہم نے ذکر کی ہے، یہاں پر بھی اس کو دہرا دیتے ہیں تھوڑا سا۔ علامہ ابن عابدین جو بعد میں آنے والے بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ جب حدیث ثابت ہو جائے، صحیح ثابت ہو جائے،
اور وہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرنا چاہیے، تو حدیث پر عمل۔ یہ بڑے بڑے حنفیوں میں سے بڑے بڑے علماء نے یہ جو ہے بات ذکر کی ہے، حدیث صحیح ہو اور امام کا عمل، امام کا طریقہ اس حدیث کے خلاف ہو تو کس کو لیں گے؟ حدیث کو، حدیث پر عمل کریں گے اور وہی اس امام کا مذہب ہوگا۔ لیکن جو مقلدین ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، جو حنفی حضرات ہیں، یہ اس کو نہیں لیتے ہیں۔ پیچھے میں نے ذکر کیا تو فقہ حنفی کے بارے میں خود حنفیوں میں سے علماء کی یہی رائے ہے کہ اگر صحیح حدیث ہے اور سامنے جو ہے امام کا مذہب ہے تو امام کا مذہب نہیں لیں گے، اس صحیح حدیث کو لیا جائے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں حنفیوں کا عمل خود اپنے علماء اور اپنے امام کی بات کے خلاف ہے۔ امام نے کچھ اور کہا، مقلدین نے کچھ اور کیا، علماء نے کچھ اور کہا لیکن مقلدین نے کچھ اور کیا۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں تو حنفی مسلک بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کوفہ جو ہے اس وقت دارالحکومت بن گیا تھا، بعد میں وہ چینج ہوا، شام چلا گیا، دمشق چلا گیا، لیکن کوفہ میں زیادہ علماء موجود تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے اسی کوفہ میں پیدا ہوئے، اسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ مسلک کوفہ شہر سے پورے عراق میں، پھر عراق کے بعد پھر مصر میں، پھر فارس یعنی ایران میں، بخارا، بلخ، روم، اور پھر اس کے بعد ہندوستان کے اکثر علاقوں میں اور یمن کے کچھ علاقوں میں پھیل گیا، یمن کے کچھ علاقوں میں پھیل گیا۔ اور پھر وہاں سے رفتہ رفتہ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں جج تھے، اور ظاہر سی بات ہے امام ابو یوسف اپنے جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے تو انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے، انہی کی فقہ پر چلتے تھے، اور جب ان کو قاضی اور جج بنا دیا گیا تو پھر عراق، خراسان اور اس کے بعد ماوراء النہر کا علاقہ، وہ تمام علاقوں کے لوگ فیصلہ کرنے کے لیے اسی عدالت میں آتے تھے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ اور ان کے مسلک کے اعتبار سے کیا دیتے تھے؟ فتویٰ دیتے تھے، فیصلہ سناتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ اور علاقوں میں پھیلا، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مختلف اور ملکوں میں اس چیز کی نشر و اشاعت ہوئی، یہ چیز پھیلی۔ افریقہ کے علاقوں میں، لیبیا، تیونس، الجزائر وغیرہ میں یہ جو ہے یہ فقہ پہنچی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے اور مختلف علاقوں میں پھیلا۔ اور ہمارے اس ملک میں ہندوستان کے اندر جو آپ حنفیوں کی کثیر تعداد دیکھتے ہیں، چاہے تبلیغی جماعت ہو یا جو ہے بریلوی ہو، کیونکہ بریلوی بھی حنفی ہیں، اسی سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ جو ہے مغل جو دور تھا، مغلیہ جو سلطنت تھی، مغل جو دور تھا، اس میں جو علماء تھے، جو جج بنائے گئے، جن کو ذمہ داریاں دی گئیں اور جن کے تعلق سے فیصلے لیے گئے، جو دربار میں بلائے جاتے تھے فیصلے کے لیے، وہ سب کے سب تقریباً جو ہے حنفی علماء تھے، اور اسی وجہ سے احناف غالب ہیں۔ اور آج کے زمانے میں حنفی مسلک مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا، عراق، خراسان، سجستان، جرجان، تبرستان، افغانستان، فارس، شام، ترکی، بنگلہ دیش، ترکمانستان، تاجکستان، قزاقستان، بوسنیا، البانیا اور پاکستان، ہندوستان جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ البتہ ایران میں، انڈونیشیا میں، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا، برما، سعودی عرب اور برازیل وغیرہ میں یہ تعداد بہت کم ہے۔ اچھا، مغل دور میں کتاب بھی لکھی گئی باقاعدہ، اورنگزیب کے آرڈر سے، اس کے حکم سے، اور فقہا نے وہ کتاب بھی ترتیب دی جسے فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، جو حنفیوں کے یہاں ایک بڑی کتاب تصور کی جاتی تھی۔ یہ کام فقہ حنفی میں مشترک فیصلوں، یعنی مختلف علماء بیٹھے، مختلف فقیہ لوگ بیٹھے، اور پھر انہوں نے جو مسئلہ نکالا، پھر اسی کے اعتبار سے اس کو فتویٰ کی شکل دے دیا گیا اور اس کو اس کتاب میں شامل کر دیا گیا۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کون سی کتابیں لکھی؟ تو اس اعتبار سے دیکھیں، علماء کا اختلاف ہے کہ انہوں نے دیکھیں، حدیث محدث تو نہیں تھے، حدیث کی باب میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ان کے تعلق سے ایک کتاب جو صحیح طریقے سے اگر مانا جائے تو اس کا ثبوت ملتا ہے، جسے الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر یہ پڑھائی جاتی ہے، بعض جگہوں پر جو ہے حنفی اداروں میں خاص طور سے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن آپ تصور کریں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو علم دیا، فقہ کی بنیاد پر جو ان کو شہرت ملی، آگے چل کر کے آپ دیکھیں
کہ کس طریقے سے قرآن و حدیث کے خلاف زیادہ تر فیصلے ہوئے، صرف اس لیے کہ رائے اور قیاس کا سہارا لیا گیا کہ ان کے اپنے 3 شاگردوں، جن کا میں نے نام لیا، ابو یوسف، محمد اور ظفر، ان تینوں ان کے اپنے شاگردوں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے 2/3 مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی مان لو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر 100 فتوے دیے ہیں تو 100 فتووں میں سے 66 67 فتووں میں، ان مسائل میں ان کے اپنے 3 خاص شاگردوں نے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس مسئلے میں امام صاحب کی بات درست نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف باتیں ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کا آخری دور آیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کچھ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت کا آفتاب، مطلب بہت نام کمایا، جیسا کہ میں نے کہا۔ عباسی جب دور آیا 130 ہجری تک بنو امیہ کا دور تھا، اموی دور تھا، اس کے بعد عباسی دور شروع ہوا۔ عباسی دور حکومت میں جو ہے معاملات منتشر ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ابراہیم کو جو ہے ذمہ دار تھے، ان کا مالی و سیاسی ساتھ دیا، جس سے اس کی ہمت بدی تھی۔ تاہم عباسی خلیفہ منصور نے بغداد کو اپنا مرکز بنایا، اور ایسے لوگ جو حکومت کے خلاف تھے، منصور نے ان سب کو پکڑا اور ان سب کو یا تو قتل کروا دیا یا تو جیل میں ڈال دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چونکہ ابراہیم کا ساتھ دیا جو منصور کے خلاف تھا، اس لیے منصور نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گرفتار کروا دیا اور ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے امام رحمہ اللہ کو قاضی کا عہدہ پیش کرنے کا بہانہ، یعنی ان کو کہا گیا، مطلب بہانہ کیسے، کس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے یا قتل کرنے کا راستہ تلاشا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ جو ہے آفر دیا گیا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیے، قاضی القضات بن جائیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ کہتے تھے دنیا میں کوڑے کھا لینا میرے لیے اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ آخرت میں مجھے لوہے کے ہتھوڑے کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس اعتبار سے سزاؤں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، اور اسی جو ہے سزاؤں کی اور مصیبتوں کی وجہ سے، اور یہ سارا معاملہ کوفہ میں تھے لیکن بغداد ان کو بلایا گیا تھا، چونکہ منصور نے بغداد کو دارالحکومت بنا لیا تھا تو بغداد بلایا گیا تھا اور بغداد کے قید خانے میں ہی ڈالا گیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا اور روزانہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ لوگوں نے ذکر کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ بعد میں انتقال ہوا کوڑے، اور جب اس مصیبت سے نکل گئے، بعض لوگوں نے کہا کہ اسی دوران امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا رجب یا شعبان کے مہینے میں، بعض لوگوں نے سجدے کی حالت میں ذکر کیا، بعض لوگوں نے یہ بات ذکر نہیں کی ہے۔ بہرحال ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو زہر دے کر کے ہلاک کیا گیا۔ 150 ہجری 150 ہجری میں 70 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے پاکیزہ جگہ میں دفن کیا، یعنی اچھی جگہ میں دفن کیا جائے، ایسی جگہ میں دفن کرنے سے بچا جائے جس زمین میں کوئی جو ہے مطلب لوٹ مار والی زمین ہو، یعنی جس زمین کو قبضہ کر لیا گیا، جس زمین پر قبضہ، ایسی زمین میں مجھے دفن نہ کیا جائے۔ ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ وصیت بھی کی کہ مجھے حسن بن عمارہ غسل دیں، کوئی نیک انسان رہے ہوں گے۔ وصیت کے مطابق انہوں نے، یعنی حسن بن عمارہ نے نہایت اہتمام سے غسل دیا، اور امام موفق نے لکھا ہے کہ خیزران نامی قبرستان کے مشرقی یعنی ایسٹ سائڈ میں ان کو دفن کیا گیا۔ دفنانے کے بعد لوگوں کی اتنی بڑی تعداد موجود تھی، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ کئی روز تک، بعض لوگوں نے 20 دن تک لکھا ہے، لوگ آپ کی قبر پر آتے رہے، نماز جنازہ پڑھتے رہے، اور خود جو خلیفہ تھا اس وقت منصور کی، جس نے آفر دیا تھا چیف جسٹس بننے کا، وہ بھی آیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور سب سے اخیر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد بن ابو حنیفہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب آپ کی وفات کی خبر منصور تک، خلیفہ تک پہنچی تھی تو اس نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کی زندگی بھی قابل رشک تھی، یعنی بہترین زندگی تھی، اور ان کی موت بھی قابل رشک ہے۔ انہوں نے نہ اپنی زندگی میں ہمیں جو ہے اپنی طرف انگلی اٹھانے کا کوئی موقع دیا، اور نہ ہی موت کے وقت بغداد میں خیزران نامی جو قبرستان ہے جہاں آپ کو دفن کیا گیا تھا، وہاں پر آپ کی قبر آج بھی معروف ہے اور لوگوں کو اس کا
علم ہے تو یہ مختصر سی زندگی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے. ان کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے جو ہے جرح بھی کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے. ان سب چیزوں کو ہم نے ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا. جو اچھی باتیں تھی اس لیے کہ جن کا انتقال ہو گیا ان کے تعلق سے اچھی باتیں ہی کرنا چاہیے, بری باتیں نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا نہ کہو اس لیے کہ وہ پہنچ گئے. ہاں اگر دین کے مسئلے میں کوئی خرابی تھی, دین کے مسئلے میں اگر کوئی غلط کیا ہے کسی نے تو وہ بولا جائے گا, کیونکہ اگر نہیں بولیں گے تو لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے, لوگوں کے لیے عمل کرنا غلط ہو جائے گا, اس لیے وہ بولا جائے گا. لیکن جہاں تک بات ذاتی زندگی کی ہے, پرسنل لائف ہے, اس میں کسی طریقے کی کوئی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اگر کہنا چاہیے تو اچھی بات ہی کہنا چاہیے. اللہ رب العالمین ان تمام نیک لوگوں پر, محدثین پر, ائمہ پر, سلف صالحین پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمائے. آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں پی ڈی ایف شیئر کریں گے جلدی انشاءاللہ شیئر کریں گے. جی رومن میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ. حنفی میں 2 سیکشن, ایک تبلیغی جماعت ایک بریلوی. امام ابو حنیفہ کا میں نے کہا نا 150 ہجری میں. زیادہ میسج نہ کریں کیونکہ why Imam Hanifa was sent in jail. Can you say this name again? Can you say his student name? یہ ویڈیو ریکارڈنگ دوبارہ ملے گی, آپ سن سکتے ہیں. ان کو جیل میں ڈالا گیا کیونکہ خلیفہ منصور جو تھا اس کے ایک اپوزیشن میں ایک بندہ تھا جس کو جو ہے جس کا نام ابراہیم تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا ساتھ دیا تھا, اس لیے بعد میں ان کو جیل میں ڈالا گیا. ان کے 3 اسٹوڈنٹس تھے, ابو یوسف, محمد اور ظفر. زافارا ظفر نہیں, در مختار نامی کتاب نہیں لکھی, ابو حنیفہ صاحب نے نہیں لکھی کتاب. 150 ہجری میں وفات ہوئی, 150 میں. 3 شرط کیا تھی کتاب میں ہے, وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, بعد میں سن بھی سکتے ہیں. دارقطنی کی وفات 385, 385 ہجری. قیاس اور استحسان دیکھیں جو ٹرم ہے نا, میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اگر ان کو سمجھایا جائے تو ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. سلف صالحین کون ہے, یعنی پیچھے آپ سے پہلے آنے والے جتنے لوگ تھے دنیا میں آئے نیک لوگ تھے, ان سب کو سلف صالحین کہا جاتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. پھر اب انشاءاللہ سیٹرڈے کو یہ کلاس ہوگی, تو آپ سب جو ہے وقت کا خیال رکھیں اور وقت پر انشاءاللہ حاضری دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.